بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج پھر سے ہم آئے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ لے کر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو قصہ ہم نے پارٹ 1 آپ کو سنایا بہت ہی دلچسپ تھا۔ آج ہم آگے کا واقعہ آپ کے ساتھ بیان کریں گے، لیکن پچھلی کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میری ان دوستوں سے گزارش ہے جو چینل کو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں۔ ہفتے اقلیم کے نوعمر بادشاہ شاہی محل کے 12 دریوں میں بے فکری کی زندگی گزارنے والے اللہ کے فرما بردار وہ کم عمر نوجوان ابھی جوانی کی دہلیز پہ قدم بھی نہ رکھ پائے تھے کہ ان کے والد محترم اللہ کے نبی اور بادشاہ وقت حضرت داؤد علیہ السلام انتقال فرما گئے۔ انہوں نے عمر مبارک کی صرف 13 بہاریں ہی دیکھی تھی کہ عظیم الشان سلطنت کا بوجھ ناتواں کاندھوں پر آ گیا۔ تخت شاہی پر برجمان ہوئے تو اپنے رب کے حضور کامیابی کی دعا کرتے ہوئے عرض گزار ہوئے، اے میرے پروردگار، مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما کہ جو میرے بعد کسی کو بھی میسر نہ ہو۔ سورہ سعد آیت نمبر 35۔ رب العالمین نے اپنے محبوب بندے کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور ہفت اقلیم بنا کر دنیا کی ہر شے کو ان کا مطیع و فرما بردار بنا دیا۔ نبوت و حکمت سے سرفراز فرما کر ہوا، سمندر، پہاڑ، دریا، چرند پرند، انسان، حیوان، جنات و شیاطین، مال و دولت، نباتات و مدنیات، حتیٰ کہ جانوروں اور پرندوں کی بولیوں کا علم تک اپنے نبی کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ہم نے تند و تیز ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا، سورہ انبیاء 81۔ اور ہم نے جنات کو بھی اور دوسرے جنات شیاطین کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے تھے ان کی ماتحت کر دیا، سورہ سعد آیت نمبر 37-38۔ اور ہم نے بہت سے شیاطین کو بھی ان کے تابع کر دیا، سورہ انبیاء 82۔ اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ تو یہ تھی کچھ باتیں پچھلی قسط کی، پچھلے پارٹ کی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اب چلتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس، جسے ملکہ سبا بھی کہتے ہیں، اس کا قصہ آپ کے ساتھ بیان کرتے ہیں جو کہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ ملکہ بلقیس کی ماں جنات میں سے تھی۔ ملکہ سبا کا نام تاریخی کتب میں بلقیس بنت شراحیل بتایا گیا ہے کہ ملکہ بلقیس کے باپ دادا ملک یمن کے بادشاہ تھے۔ روایت کے مطابق ملکہ بلقیس کی ماں جنات میں سے تھی۔ ان کے باپ نے ایک جن زادی یعنی جن عورت سے شادی کی تھی جس کا نام بالعمہ بنت شیان تھا۔ اس کے بطن سے بلقیس پیدا ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ملکہ بلقیس کو وسیع مملکت، شان و شوکت، مال و دولت، ہیرے جواہرات کے علاوہ خوب حسن و جمال بھی عطا فرمایا تھا۔ ان کی قوم سورج کی پرستش کرتی تھی۔ بعض نے لکھا ہے کہ مجوسی تھی جو آگ سمیت ہر روشنی کی پرستش کرتے ہیں۔ قصص الانبیاء مفتی محمد شفیع، صفحہ 559۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کی طرف خط بھیجا اور وہ خط ہدہد کے ذریعے بھیجا۔ قصہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ملکہ کے محل میں ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط لیا اور اڑتا ہوا ملک یمن پہنچا اور محل کے اندر ملکہ کو تلاش کرتا ہوا اس کے کمرے تک جا پہنچا۔ دیکھا کہ ملکہ اس وقت آفتاب کی پوجا کر رہی تھی۔ ہدہد خط اس کے قریب ڈال کر وہاں سے ہٹ گیا۔ ملکہ نے اپنے قریب ایک خط پڑا دیکھا تو بڑی حیران ہوئی، لیکن جب اسے کھول کر پڑھا تو بڑی متفکر ہوئی۔ چنانچہ فوری طور پر تمام درباری طلب کر لیے۔ ملکہ بلقیس اپنے دربار میں ہیرے جواہرات سے مزین خوبصورت تخت شاہی پر برجمان تھی۔ تمام درباری تجسس بھری نظروں سے ملکہ کی طرف دیکھ رہے تھے اور بے چینی سے منتظر تھے کہ ملکہ عالیہ اچانک ہنگامی اجلاس طلب فرمانے پر کچھ اظہار خیال کریں۔ ملکہ نے وسیع و عریض اور عالیشان دربار کے چاروں جانب ایک نظر دوڑائی اور پھر یوں گویا ہوئی، اے اہل دربار، مجھے ایک بڑا اہم اور باوقت خط فلسطین اور شام کے عظیم فرمانروا سلیمان علیہ السلام کی جانب سے موصول ہوا ہے جو مہربان اللہ کی نام سے شروع ہے، جس میں لکھا ہے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ اے میرے سردار، تم اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، میں کسی امر کا قطعی فیصلہ تمہارے مشورے اور رائے کے بغیر نہیں کرتی۔ اس پر وہ بولے، ہم بڑے زور آور اور سخت جنگجو ہیں
آگے آپ کو اختیار ہے، آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ ہمیں اب کیا کرنا ہے، اور جو حکم فرماتی ہیں وہی ہم کریں گے۔ سورہ نمل آیت نمبر 29 اور 33۔ ہدہد قوم سبا کی خبر لے کر حاضر ہوا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا اور کہنے لگا، ترجمہ: میں آپ کے لیے ایک ایسی خبر لایا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں۔ میں آپ کے پاس ملک یمن سے ایک سچی خبر لایا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ ایک عورت وہاں کے لوگوں پر بادشاہت کر رہی ہے اور اسے وہاں پر ہر قسم کی چیز میسر ہے۔ اس کا تخت بھی بڑی عظمت والا ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا، اور شیطان نے ان کے اعمال انہیں آراستہ کر دکھائے، یعنی اچھے کر دکھائے ہیں، اور انہیں صحیح راستے سے روک رکھا ہے۔ پس وہ ہدایت پر نہیں آتے کہ اس اللہ کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے کہ وہی عظمت والا عرش کا مالک ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا جھوٹ۔ تو ایسا کر کہ میرا خط لے جا کر اسے دے، اور پھر اس کے پاس سے ہٹ جا اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتی ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 22 اور 28۔ قوم سبا پر 13 انبیاء کا نزول۔ علامہ الدین ابن کثیر تحریر فرماتا ہے کہ سبا یمن کے بادشاہ اور اس ملک کے باشندوں کا لقب ہے۔ ملکہ بلقیس بھی اس قوم سے تعلق رکھتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بے حساب رزق اور آرام و آسائش کے ساتھ حصہ اسباب مہیا فرمانے کے علاوہ اپنے 13 انبیاء کا نزول بھی فرمایا، تاکہ یہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار، احکام کی اطاعت کریں اور نعمتوں، انعام اور اکرام کا شکر ادا کرتے رہیں، لیکن وہ لوگ اپنی غفلت اور نافرمانی سے باز نہ آئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک سیلاب کا عذاب بھی نازل فرمایا جس نے ان کے شہر و باغات سمیت ہر چیز کو ویران و برباد کر دیا۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ سبا جس کا قرآن میں ذکر ہے وہ کس مرد یا کس عورت کا نام ہے، یا زمین کے کس حصے کا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک مرد کا نام ہے جس کی اولاد میں 10 لڑکے ہوئے، جن میں سے 6 یمن میں آباد رہے اور 4 ملک شام چلے گئے۔ دنیا کی سب سے مالدار قوم سبا کا اصل نام عبد شمس یا سورج کا پرستار اور لقب سبا تھا۔ قوم سبا جنوبی عرب کے مشہور تجارت پیشہ قوم تھی جس کا دارالحکومت مارب تھا، جو موجود یمن کے دارالسلطنت صنعاء سے 55 میل بجانب شمال مشرق میں واقع تھا۔ اسی وجہ سے ملکہ بلقیس کو بھی ملکہ سبا کہا جاتا ہے۔ قصہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا۔ بلقیس کے قاصد دربار سلیمانی میں ملکہ سبا نے کہا کہ یہ طاقتور بادشاہ جب کسی ہستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے فتح کرنے کے دوران اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو قتل و غارت گری کے بعد قیدی بنا کر ذلیل و خوار کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی کریں گے۔ چنانچہ میں انہیں تحفے بھیج کر دیکھتی ہوں کہ ان کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ سلیمان علیہ السلام کوئی عام دنیا دار بادشاہ ہیں یا اللہ کے نبی جن کا مقصد اللہ کے دین کا غلبہ ہے۔ اگر انہوں نے ہماری یہ تحفے قبول نہیں کیے تو یقیناً ان کا مقصد دین الہی کی سربلندی ہے۔ اس صورت میں ہمارے پاس بھی ان کی اطاعت کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اسرائیلی روایات کے مطابق ملکہ بلقیس نے جو تحائف دربار سلیمانی میں بھیجے ان میں سونے چاندی کی اینٹیں، قیمتی موتی، جواہرات، 100 حسین ترین کنیزیں، 100 غلام اور ملکہ کی جانب سے ایک خط شامل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان تحائف کی تفصیل وحی کے ذریعے پہلے ہی بتا دی تھی۔ بہت ہی دلچسپ بات، چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے راستے پر سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیا جائے اور راستے کے دونوں جانب سونے کے بنے ہوئے عجیب الخلق جانور کھڑے کر دیے جائیں۔ وزراء اور عمال سلطنت کے تمام کرسیوں اور فرنیچر کو سونے کا کر دیا جائے۔ دربار کو ہیرے جواہرات سے مزین کیا جائے۔ غرض جب ملکہ بلقیس کے قاصد اپنے تحائف لے کر وہاں پہنچے اور انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا تو شرمندہ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ مرعوب بھی ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے قاصدوں سے فرمایا کہ تم لوگ مال و دولت سے میری مدد کرنا چاہتے ہو، مگر دیکھ لو جو کچھ میرے اللہ نے مجھے دیا ہے وہ ان سب سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں میسر ہے۔ تمہارے تحفے تمہیں مبارک ہوں، انہیں واپس لے جاؤ۔ ہم ان پر ایسے لشکر سے حملہ کریں گے جن کے مقابلے کی ان میں طاقت نہیں ہوگی، اور انہیں وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے اور ذلیل و خوار
کریں گے۔ سورہ نمل آیت نمبر 36 اور 37۔ ملکہ کے ملک شام روانگی۔ قاصد اپنی واپسی پہنچے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے سخت ترین پیغام کے علاوہ دربار سلیمانی کا آنکھوں دیکھا حال ملکہ کے گوش گزار کیا۔ ملکہ بلقیس ایک سمجھدار، دانا اور جہاں دیدہ عورت تھی۔ فوراً سمجھ گئیں کہ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں بلکہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، لہٰذا اپنے ملک کو جنگ و جدال سے بچانے کے لیے انہوں نے یہ نفس نفیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا، اور ایک دن اپنے مصاحبین کے ایک جماعت کے ساتھ ملک شام کی جانب روانہ ہو گئیں۔ بہت ہی دلچسپ قصہ آگے کا۔ یمن سے ملک شام کا فاصلہ طویل تھا۔ ملکہ ابھی راستے میں ہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وحی کے ذریعے مطلع فرما دیا کہ ملکہ بلقیس تمہارے فرما بردار بن کر حاضر ہو رہی ہے۔ یہ موقع تھا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ اور اس کے مصاحبین کو مزید شان اعجازی دکھانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ جان سکیں کہ اللہ کے نیک لوگ شان و مرتبے میں کفار سے کئی زیادہ طاقتور اور باکمال ہوتے ہیں۔ قصیص القرآن مولانا حافظ رحمان، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 523۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت بلقیس حاضر کرنے کا حکم۔ آپ نے فرمایا، اے سردار، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو ان کے فرما بردار ہو کر پہنچنے سے پہلے ملکہ کا تخت ہمارے پاس حاضر کر دے؟ جنات میں سے ایک قوی ہیکل جن نے کہا کہ قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں اس تخت کو آپ کے پاس لا حاضر کرتا ہوں، میں اس پر قادر ہوں اور ایماندار بھی ہوں۔ ایک شخص جسے کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا کہ میں آپ کی آنکھوں کے جھپکنے سے پہلے اسے آپ کی خدمت میں حاضر کیے دیتا ہوں۔ جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو کہنے لگے ھذا من فضل ربی، یہ سب میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا کفران نعمت، اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 39 اور 40۔ وہ اہل کتاب کون تھا اور وہ کتاب کون سی تھی، وہ علم کیا تھا، یہ جس کے زور پر یہ دعویٰ کیا گیا کہ پلک جھپکتے ہی تخت کو حاضر کر دوں گا، اور ایسا ہی ہوا؟ اس میں مفسرین کی مختلف اقوال ہیں، جبکہ مذکورہ تینوں سوالوں کی پوری حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ یہاں تک کہ قرآن کریم کے الفاظ سے جو معلوم ہوتا ہے وہ اتنا ہی ہے کہ وہ کوئی انسان تھا جس کے پاس کتاب الہی کا علم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کرامت اور اعجاز کے طور پر اسے یہ قدرت دے دی کہ وہ پلک جھپکتے ہی تخت لے کر آ گیا۔ کرامت اور معجزہ نام ہی ایسے کاموں کا ہے جو ظاہری اسباب اور امور عادیہ کے یکسر خلاف ہوں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و مشیت ہی سے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ ملکہ سبا کا تخت کون لایا، اس کا یہاں پر کوئی ذکر زیادہ تفصیل سے نہیں کیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو حکم دیا کہ یہاں پر ایک ایسا شیشے کا یعنی شیش محل تیار کیا جائے جو طلسماتی ہو اور جسے ملکہ سبا دیکھ کر کے دنگ رہ جائیں اور انہیں اور بھی زیادہ اللہ کی وحدانیت کا یقین ہو جائے۔ شیش محل طلسماتی حوض۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کا امتحان لینے کے لیے ان کے تخت میں کچھ رد و بدل کروا دیا۔ جب وہ آئیں تو ان سے پوچھا، کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ ملکہ نے کہا، یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے، اور ہمیں تو پہلے ہی سے معلوم ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار ہو چکے تھے۔ سورہ نمل آیت نمبر 42۔ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک ایسی عجیب و غریب عمارت بنانے کا حکم دیا جس میں نہایت شفاف شیشہ استعمال کیا گیا تھا۔ اس شیش محل کے صحن میں ایک نہایت شاندار حوض بنایا گیا تھا جس کے بہتے پانی میں مچھلیاں اور دیگر آبی جانور جو تھے اس میں ڈال دیے گئے تھے جو شیشے سے باہر نظر آ رہے تھے۔ شیش محل کا شیشہ اس قدر شفاف تھا کہ ظاہری نظر میں کوئی پہچان ہی نہیں سکتا تھا کہ پانی کے اوپر شیشے کا فرش ہے یا حوض کا محل وقوع ایسا ہی تھا کہ محل کے اندر جانے کے لیے لا محالہ اس پر سے گزرنا لازم تھا۔ یہ سب کچھ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ ملکہ بلقیس کو نبوت کے اعجاز و شان و شوکت دکھانے کے علاوہ انہیں اپنی عظیم الشان سلطنت کی ظاہری شان و شوکت کی ایک جھلک بھی دکھا دی جائے تاکہ ملکہ کو حضرت سلیمان
سلیمان علیہ السلام کی ظاہری و باطنی شان و شوکت اور دین و دنیاوی جاہ و جلال کا اندازہ ہو جائے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو تاریخ و انسانیت میں جو ممتاز مقام عطا فرمایا وہ قوم سبا کی ملکہ عالیہ اور مملکت یمن کی فرمانروا اور ان کی مصاحبین اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں۔ ملکہ بلقیس کا قبول اسلام استقبالیہ تقریب کے اختتام پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو محل کے اس مخصوص حصے کی جانب چلنے کی دعوت دی جو جنات کے ذریعے خصوصی طور پر ملکہ کے لیے تیار کروایا گیا تھا۔ ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کے طلسم میں کھوئی ہوئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے اندرونی کیفیت کا اندازہ کرتے ہوئے انہیں ایک بار پھر محل کے اندرونی حصے میں چلنے کی دعوت دی۔ ملکہ بلقیس دنیا کی عظیم ترین بادشاہت کی حسین ترین ملکہ تھی۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس دنیا میں کوئی اور ہستی ان سے بھی زیادہ جاہ و جلال کی مالک ہو سکتی ہے۔ ملکہ حیرتوں کے سمندر میں ڈوبی اپنی نشست سے اٹھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا اور خود چند قدم پیچھے ہو گئے۔ ملکہ نے آگے بڑھ کر شیش محل کے نفیس شفاف فرش پر قدم رکھنا چاہا لیکن دیکھا کہ صحن میں پانی بھرا ہوا ہے جس میں محل کے ستونوں اور میزانوں کا عکس نظر آ رہا ہے، تو ملکہ نے سوچا کہ شاید پانی سے گزر کر آگے جانا بھی اس ملک کی کوئی استقبالیہ رسم ہوگی، چنانچہ انہوں نے پانی سے گیلا ہونے سے بچانے کے لیے اپنا دامن اوپر اٹھایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ ایسا محل ہے جس کے نیچے بھی شیشہ جڑے ہوئے ہیں۔ وہ بول اٹھیں کہ اے میرے پروردگار، میں خود پر ظلم کرتی رہی ہوں، اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مطیع و فرما بردار بنتی ہوں۔ سورہ نمل آیت نمبر 44۔ یعنی جب ملکہ کو فرش کی حقیقت کا علم ہوا تو اپنی کوتاہی اور غلطی کا بھی احساس ہو گیا اور انہوں نے اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ ملکہ بلقیس کے مسلمان ہونے کے بعد کیا ہوا؟ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے نکاح کر لیا۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا کہ ملکہ بلقیس کے مشربہ اسلام ہونے کے بعد کیا حالات پیش آئے، قرآن کریم نے اس حوالے سے سکوت کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی شخص نے جب حضرت عبداللہ بن اینا سے پوچھا کہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے ساتھ نکاح کر لیا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ قرآن نے اس معاملے میں جتنا بیان کر دیا وہ کافی ہے، ہمیں بھی اس کے بعد کی تفتیش میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یقین کرتی ہوں دوستو آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ اور ملکہ بلقیس کا قصہ یقیناً بہت پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا ہے تو کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔